ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوا، وہ مقصد تھی خلافت، وہ مقصد تھی خلافت، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بڑا اسلحہ دیا۔ مقصد کے لیے اللہ نے ایک بڑی استعداد دے دی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ تیسرا، اور فرشتوں میں وہ استعداد نہیں تھی، جو استعداد آدم میں تھی وہ استعداد فرشتوں میں نہیں تھی۔ سمجھ آتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یعنی انسان خلافت کے لیے پیدا ہوا ہے تو فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروایا۔ اقبال بھی عجیب آدمی ہے، وہ کبھی کبھار کہتا ہے وی مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، مقامی بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، وی زنوری سجدہ میں خواہی زخاکی بشتر ازا خواہی، وی مقامی بندگی دیگر مقامی عاشقی دیگر۔ بندگی کا ایک بھی مقام ہے لیکن عاشقی کا مقام اور ہے، کیونکہ فرق اس سے معلوم ہے کہ زنوری سجدہ میں خواہی زخاکی بیشتر ازا خواہی، نوری سے تو سجدہ مانگتے ہو کہ اسجدوا لی آدم، اور خاکی سے اس سے اوپر کوئی چیز مانگتے ہو کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تم صرف سجدے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تمہارا مقام ایک اور مقام ہے، مقام ایک اور مقام ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یہ رکوع جو ہے یہ انسانیت کے لیے بہت اہم ہے، اور قرآن کریم نے پہلے سورت میں یہ رکھا، پہلے پارہ میں، کہ انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا چیز ہوں، میں کیا چیز ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک مامور بنانے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ میں لمبی چھوڑی تقریر نہیں کرتا، اور بعض جو آیت کی کچھ وضاحت ہے وہ آپ کو چھوڑتا ہوں۔ خلیفہ، ایک بات ذہن نشین کیجئے، یہ خلیفہ یہ عربی کی لغوی لفظ ہے یا کوئی شریعت کی اصطلاح ہے؟ سمجھ میری آتی ہے آپ کو؟ سمجھ نہیں۔ ایک ہوتے لغوی الفاظ، وہ ہم عربی میں تلاش کر کے مناسب معنی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہے شرعی اصطلاح، کہ ایک لغوی لفظ کو شرعی اصطلاح مقرر کیا جائے، جس طرح ہم کسی کو کہتے آپ نے غسل کیا، تو عربی میں تو غسل ہے دھونے کو کہتے ہیں، تو بندہ ہاتھ دھوئے پھر بھی کیا ہوا؟ غسل ہوا۔ لیکن جب یہ کہے بندہ کہ میں غسل کر رہا تھا تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ میں پاؤں دھو رہا تھا، سمجھ نہانا مراد ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ ایک شرعی کیا ہے، اصطلاح ہے۔ جس طرح صلاۃ ہے تو صلاۃ کی لغوی مطلب جو ہے، صلاۃ کا لغوی مطلب تو دعا ہے نا، کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ ساری کائنات کو معاف فرما، اللہ ہماری ضرورتوں کو دور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ ہو گئی۔ اب یہ اصطلاح بن چکی ہے، اس کا اب لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جدھر لغوی معنی مراد ہوتا ہے ادھر
لغوی مراد ہوتا ہے، لیکن جب شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال ہو جائے تو ادھر اصطلاحی معنی مراد ہوتا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ایک اس دور کا ایک فتنہ ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، یحرفون شرعی اصطلاحات کو بدلنا، یعنی شرعی اصطلاحات کو بدلنا۔ ایک نظام، ایک دین اصطلاحات پر قائم ہوتا ہے، اصطلاحات ستونیں ہوتی ہے، جب اصطلاحات گر گئی تو وہ نظام گر گیا، نظام گر گیا۔ اصطلاحات برقرار رکھنا اور اصطلاحات کی ترویج کرنا، یہ اصل چیز ہے، اس سے اس دین کی ترویج ہوتی ہے۔ اسلام کے دشمن عناصر، اسلام دشمن عناصر ایک محنت یہ کرتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کے بجائے انگریزی اصطلاحات لے آئے۔ اب دیکھو یہ ہمارے جتنے محکمے ہیں یہ شریعت میں ہے یا نہیں ہے نا، لیکن اس کے اصطلاحات اب جو ہے یہ شرعی ہے یا انگریزی ہے؟ انگریزی۔ تو اس اصطلاحات کے بدلنے سے لوگوں نے نظام کو بدل ڈالا، نظام کو بدل ڈالا، کیونکہ ان کا ذہن یہ ہو گیا، ان کا ذہن یہ ہو گیا کہ اس میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے، بس یہ تو ایک دنیاوی چیز ہے۔ تو اسلامی اصطلاحات ان لوگوں نے چھوڑ دیے، تو جب اصطلاحات چھوڑ دیے تو شریعت بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک ہی اسلام دشمن عناصر یہ محنت کرتے ہیں کہ اسلامی اصطلاحات کو لوگوں سے بھلا دیں اور اس کے جگہ انگریزی اصطلاحات یا غیر شرعی اصطلاحات لے آئے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اصطلاحات کی حفاظت کی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ لا یغلبنکم الاعراب باسمکم العشاء، ٹھیک ہے نا، اعراب جو ہے عشاء پر غالب نہ آئے، ہم اس کو عشاء کہتے ہیں اور وہ لوگ عتمہ کہتے ہیں، تو غالب نہ آئے وہ، یعنی عشاء کو بدل نہ ڈالے کہ عتمہ رکھے، اس کو آئے ہے نا حدیث میں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اصطلاحات کو محفوظ رکھے۔ جب وفد نصارہ آیا تھا اور پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، وہ باتیں ہو گئی، تو آخر میں اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سال میں تعاون کریں گے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم اپنی رجسٹروں میں تعاون لکھتے ہو، جو چیز لکھتے ہو لکھو، لیکن ہمارے ساتھ اس کا نام جزیہ ہوگا۔ شرعی اصطلاح کو بدلنا نہیں، تو جو اصطلاح ہوتی ہے اس کی نگہداشت ضروری ہے۔ تو ایک لوگ یہ کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اسلامی اصطلاحات کی ترویج کریں، ہم جو ہے شورا کو شورا کہے، میٹنگ نہ کہے کہ میٹنگ ہو رہا ہے، شورا کہے، امیر کو امیر کہے، صدر نہ کہے، امیر کہے، نائب امیر کہے، سیکرٹری نہ کہے کہ ہمارا سیکرٹری ہے، سیکرٹری نہ مت بولے۔ یہ عربی اصطلاحات اور شرعی اصطلاحات، اس کی نگہداشت ضروری ہے، نگرانی ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں شریعت کے لیے کام کرتا ہوں۔ جب تم نے نام بدل ڈالا نا تو پھر خبر گیا، جب تم نے امیر کو لیڈر کہا نا تو پھر وہ لیڈر ہو جاتا ہے، وہ امیر نہیں ہوتا۔
پھر وہ لیڈنگ کرے گا، وہ ذمہ داری نہیں نبھائے گا کہ میں امیر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، وہ پھر نہیں بنائے گا۔ تو یہ ضروری ہے، مدرسوں میں یہ چیزیں ضروری ہے، کم از کم جتنا ہمارا بس چلتا ہے تو ادھر تو شرعی اصطلاحات ہونی چاہیے نا۔ دوسری کوشش ان لوگوں کا یہ ہے، دوسری کوشش کہ شرعی اصطلاحات کے معنی غلط کرے، اپنی طرف سے اس کے تعریفات کرے، اپنی طرف سے، مطلب جہاد کی تعریف بدل ڈالیں، اس طرح اور چیزوں کی، خلافت کی یہ تعریفیں بدل ڈالیں کہ لغوی الفاظ تھے یہ ویسے ایسے نہیں ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری والی چیزیں ہیں، بڑا بحث ہے، لیکن میں نے ایسے صرف نشاندہی کی، اور پھر آپ بڑے لوگ ہیں اس پر کام کرو گے۔ تو یہ خلافت لفظ جو ہے بعض نے اس کو لغوی لیا ہے کہ خلافت کا معنی ہے جانشین، لغوی لفظ، نائب، یعنی کسی کے جگہ پر بیٹھنا، کسی کی جگہ پر بیٹھنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں پیدا کرتا ہوں کسی اور کی جگہ بیٹھنے والا۔ تو اب اس کے لیے یہ پیدا کرنا ہوگا کہ انسان کس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان لوگوں نے ایک نکالا کہ خلیفۃ من الجن، یہ اس وجہ سے کہ خلیفہ کو لغوی لیا ہے، خلیفۃ من الجن کہ جنات کے بعد آنے والا ہے۔ اب اس کو بھی ایک حدیث سے ثابت کرنا ہے، ایک مرفوع حدیث سے ثابت کرنا ضروری ہوگا کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات تھے۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان سے پہلے جنات پیدا ہوئے ہیں، والجان خلقنا من قبل من نار السموم، لیکن یہ ثابت کرنا کہ زمین پر ان کی حکومت تھی اور زمین پر بستی تھی، اور پھر ان کو بگا دیا گیا اور انسان کو جو ہے ادھر رکھا گیا، اور انسان اس کے بعد آیا ہے زمین پر، ان کا نائب ہے۔ ایک تو یہ ثابت کرنا ہوگا۔ جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ زمین پر پہلے جن تھے، ان کے بعد ہن تھے، ان کے پہلے ہن تھے، ان کے پہلے بن تھے، اور ان کے پہلے ہن تھے، تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے۔ محاسن التاویل تفسیر قاسمی کے نام سے مشہور ہے، محاسن التاویل، اس نے ادھر لکھے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث بے اصل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے جانشین ہو جائے تو مرتبہ کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ نائب کا، مناب کا، تو پھر جنات کا مرتبہ ہم سے بڑا ہو گیا۔ تیسرا بات یہ ہے کہ اس میں سجدے کی کیا ضرورت ہے کہ اسجدوا لی آدم، جنات کے پیچھے آئے گا تو لہذا تمہیں سے سجدہ کرو، اس میں کمال کی بات کون سی ہے؟ تو یہ مانا ایسے ویسے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی لوگوں نے بتایا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی لکھ کے تو ٹھیک ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ لکھا کہ خلیفتاً، خلیفتاً ایک دوسرے کے بعد آنے والا، خلیفتاً ایک دوسرے کے بعد آنے والا۔ اور اس میں قرآن کریم کے بہت سے آیاتیں پیش کی جاتی ہے کہ خلائف فی الارض، بہت سی آیاتیں ہیں، والذی جعلکم خلائف الارض والذی جعلکم خلائف فی الارض ویستخلفکم فی الارض خلفاء من بعد نوح خلفاء من بعد عاد، یہ بہت سی آیاتیں ہیں، بہت سی آیاتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ ابن کثیر نے بھی کہا کہ خلیفتاً جیلن بعد جیلن قرن بعد قرن، کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والا۔ یہ معنی بھی اس وجہ سے کیا ہے کہ خلیفہ کو لغوی معنی میں لیا ہے، لیکن یہ بھی
ادھر ٹھیک نہیں ہے. اس در جو جگہ میں نے اجمالاً آیاتیں پیش کی ادھر ٹھیک ہے, کیونکہ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. خلفاء من بعد عاد خلفاء من بعد قوم نوح, تو قوم نوح چلا گیا, عاد آ گیا, عاد چلا گیا, سمود آ گیا. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ, اگلے چلے گئے اور آ گئے. وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. ان جگہوں میں یہ معنی ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے, کیونکہ ادھر ایک قوم جاتی ہے دوسرے آتے ہیں. لیکن ادھر آدم علیہ السلام کے بارے میں لفظ خلیفتن مفرد ہے, خلیفتن مفرد ہے. اور آدم علیہ السلام کے بعد کون پہلے کون تھا, کون انسان تھا کہ آدم چلے گئے اور یہ آ گیا. تو ادھر یہ معنی ٹھیک نہیں ہے. اور ویسے اس میں سجدے کی کون سی بڑی بات ہے کہ بچے لاتا ہے اور ایک چلا جاتا ہے دوسرا اس کے بعد آتا ہے, لہذا تم اسے سجدہ کرو, کہ یہ جو ہے پھر بینس کو بھی سجدہ کرو, وہ بھی بچے لاتے ہیں. اس میں سجدہ کی کوئی بات ہے. ہاں اگر یہ بات کرو تو پھر ٹھیک ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے تو وہ مقصد انسان جو ہے نسلاً بعد نسل جاری رکھے گا, نسلاً بعد نسل جاری رکھے گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, ادھر لفظ یہ لغوی نہیں ہے, صاف بات ہے, یہ لغوی نہیں ہے. ادھر دیکھو انی جاعل فی الارض خلیفتن, تا لایا ہے یا نہیں لایا ہے. ادھر تم کہتے ہو کہ یہ نقل ہے وصفیت سے اسمیت کی طرف, یہ مصدری معنی میں نہیں رہا, مصدری معنی میں نہیں رہا. انی جاعل فی الارض خلیفتن, ادھر جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرتا ہوں. تو اب ظاہر بات ہے ایک امام ہے اور وہ کھڑا ہو گیا کہ اب جو ہے کل پرسوں پنجپیر میں درس شروع ہونے والا ہے اور میں پنجپیر درس جاتا ہوں اور یہ شخص نائب ہوگا. تو یہ شخص کس کا نائب ہوگا؟ یہ امام صاحب کا نائب ہوگا یا جنات کا نائب ہوگا؟ امام صاحب کا نائب ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نائب مقرر کرنے والا ہوں, زمین میں نائب مقرر کرتا ہوں. تو یہ کس کا نائب ہوگا؟ اللہ کا نائب ہوگا. اس لفظ سے ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ کا نائب ہوگا. تفسیر اٹھاؤ, ابن جریر نے لکھا ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے, ابن برجان نے لکھا ہے, صفت التفاسیر نے لکھا ہے خلیفتم منی, خلیفتم منی. اصل میں اس بات سے جو ڈر لگتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. ایک ڈر یہ لگتی ہے کہ یہ معنی اتحادیہ نے لیا تھا, ایک فرقہ تھا اتحادیہ, اور یہ جو دوسری بانے ہیں جیلن بعد جیلن وغیرہ یہ امام ابن تیمیہ نے شروع کی تھی, امام ابن تیمیہ نے. اور امام ابن تیمیہ کا مقابلہ تھا اتحادیہ سے, اور اتحادیہ خلیفۃ منی سے حلول ثابت کرتے تھے. کیا ثابت کرتے تھے؟ حلول. وہ کہتے ہیں کہ انسان خدا ہے, انسان خدا ہے. تو اس وجہ سے امام ابن تیمیہ نے اس معنی پر رد کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ خلیفۃ منی, اس سے تم خدا ثابت کرتے ہو. انسان پر تو فنا آتا ہے, ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں جاتے ہیں, تو انسان خدا ہے. تو اس نے یہ بات کی تو دوسرے نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے معنی کیا ہے. حالانکہ اسی صفحہ میں, جس صفحہ میں وہ اتحادیہ پر رد کرتے اس صفحہ میں یہ معنی لیتا ہے جب میں
جو دوسرا معنی کرتا ہوں، اسی صفحے میں اس نے یہ معنی لیا ہے۔ تو ایک ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر تو توحید نہیں رہا، دوسرا ڈر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ خلیفہ جو ہے تو دوسرے کا کام کرتا ہے تو تب کرتا ہے جب وہ عاجز ہوتا ہے، تو اللہ کو نائب کی ضرورت کیا ہے، اللہ کو نائب کی ضرورت کیا ہے۔ اصل میں یہ بات جو ہے یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، یعنی بریلوی کہتے ہیں، انہوں نے بھی یہ نکالا کہ جب انسان اللہ کا نائب ہے تو اولیاء اور انبیاء اللہ کے نائب ہیں، تو جو کام اللہ کرتا ہے تو اولیاء کرتے ہیں، تو اللہ پیدا کرنے والے تو اولیاء بھی بچے دیتے ہیں، اللہ بیماریاں دور کرتا ہے تو اولیاء بھی بیماریاں دور کرتے ہیں، اللہ بندوں کو مالدار کرتا ہے تو اولیاء بھی مالدار کرتا ہے، انبیاء اللہ یہ کرتا ہے تو بندے بھی یہ کرتے ہیں، تو پھر توحید کدھر رہی؟ جب خلیفہ کا معنی لیا کہ خلیفہ منی کہ اللہ کا نائب، تو توحید چلا گیا، شرک کا دروازہ کھل گیا۔ بات سمجھنے کی ہے، اہم ہے اور سمجھنے کی ہے۔ دو قسم کی چیزیں ہیں، کل پر ہم نے بتایا تھا پرسوں، ایک امور تکوینیہ ہے اور ایک امور تشریعیہ ہے۔ ہم نے فرق بتایا تھا کہ امر تکوینی یہ ہے کہ اس میں نسبت ڈائریکٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو، مانا بارش برسانے والا کون، پیدا کرنے والا کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، یہ سب کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ جواب میں کون آتا ہے؟ اللہ۔ تو یہ امور تکوینیہ ہے۔ دوسری چیزیں ہیں امور تشریعیہ، جس کی نسبت ڈائریکٹ اللہ کو نہیں ہوا کرتا ہے، جس طرح نماز پڑھنے والا کون؟ بندہ، اللہ کہتے ہو۔ نیکی کرنے والا کون؟ بندہ، ٹھیک ہے۔ گناہ کرنے والا کون؟ عمل کرنے والا کون؟ بندہ۔ ادھر جواب میں بندہ آتا ہے۔ اب یہ کامیں جو ہیں ایک کرنے والے ہیں اور ایک مقرر کرنے والا ہے۔ تو امر تشریع کا کرنے والا بندہ ہے، مقرر کرنے والا اللہ ہے۔ تو مقرر کر ایک چیزیں تھی جس نے اللہ نے مقرر کی تھی کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ زمین میں استعمال کی کچھ چیزیں تھی کہ اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کو ظاہر کرنا تھا، اب اس کو ظاہر کرنا تھا۔ تو انسان ان امور میں اللہ کا نائب ہے، امور تشریعیہ میں، نہ کہ امور تکوینیہ میں۔ امور تکوینیہ میں نائب نہیں، وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ کرتا ہے، لیکن فرشتے واسطہ ہے بلا اختیار، اور واسطہ غیر اختیاریہ کلا اختیاریہ۔ جس طرح بارش برسانے والا کون ہے؟ میکائیل کدھر گیا؟ سمجھ نہیں ہے۔ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ جبریل کدھر گیا؟ قیامت لانے والا کون ہے؟ اسرافیل کدھر گیا؟ موت لانے والا کون ہے؟ مروانے والا کون ہے؟ اسرائیل کدھر گیا؟ یہ واسطہ غیر اختیاریہ، واسطہ غیر اختیاریہ کلا اختیاریہ ہوتا ہے۔ ان میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کو ذکر بھی نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ توحید بیان کرنے والا کون ہے؟ تو آپ بتاؤ کہ پیغمبر۔ حرام سکھانے والا کون ہے؟ پیغمبر۔ حرام مقرر کرنے والا اللہ ہے، لیکن بیان کرنے والا کون ہے؟ پیغمبر ہے۔ تو اللہ نے مقرر کیے ہیں، پیغمبر نے بیان کیے ہیں، تو انسان اس میں نائب ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نائب ہے۔ اب تفسیریں اٹھاؤ، آپ کو پتہ لگ جائے گا
خلیفۃ منی فی تنفیذ احکامی، خلیفۃ منی فی تنفیذ احکامی، یہ میرا نائب ہوگا زمین میں میرے قانون کو نافذ کرنے والا، میرے قانون کو نافذ کرنے والا۔ اس بات سے ڈرتے تو ایمان چھوڑتے، گوشتو مانا سے ڈرتے ہو تو کام سے ڈرتے ہو تو مانا چھوڑتے ہو۔ کام تمہارا کیا ہے اللہ کی حکومت کو زمین پہ نافذ کرنا۔ مولانا رومی نے یہ بات اچھی طریقے سے واضح کیا ہے، چو خدا اندر نیایت در آیان، چو خدا اندر نیایت در آیان، نائبی حق اندئی پیغمبران، چو خدا اندر نیایت در آیان، اللہ بادشاہ ہے، اللہ اور بادشاہ ہر دروازے پہ نہیں جاتا کہ میں نے یہ قانون مقرر کیا ہے اور اس کو مانو، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے اور بادشاہ کے شان کے خلاف ہے کہ وہ ہر دروازے پہ دستک دے دے اور ہر بندے کو کہے۔ تو اللہ نے اپنے نائب مقرر کیے اور وہ نائب انسانوں میں انبیاء ہے، پاک لوگ۔ انبیاء کس سے لیں گے احکامات؟ اللہ سے، اور انبیاء ہم کو بیان کریں گے۔ اس وجہ سے خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر، ٹھیک ہے نا، ابو بکر۔ تو ابو بکر صدیق کو کسی نے کہا یا خلیفۃ اللہ، یا خلیفۃ اللہ، ابو بکر نے فرمایا لا تقل خلیفۃ اللہ بل قل خلیفۃ رسول اللہ وانا راض بہ، مجھے اللہ کا نائب مت کہنا، میں اللہ کا نائب نہیں ہوں، میں پیغمبر علیہ السلام کا نائب ہوں۔ یعنی میں نے جو کچھ سیکھا ہے کس سے سیکھا ہے، واسطہ کیوں اڑاتے ہو؟ اس طرح زاد المعاد میں حافظ ابن قیم نے مسئلہ لکھا ہے وَيَكْرَهُ أَن يَقُولَ لِلسُّلْطَانِ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ، یہ حرام ہے کہ کوئی اپنے بادشاہ کو کہے کہ یا خلیفۃ اللہ، یہ حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ نے تو اللہ سے نہیں لیے ہیں۔ بادشاہ کس سے لینے والا ہے؟ عادل بادشاہ ہے، بالکل۔ ابو بکر سے تو کوئی عادل نہیں ہو سکتا، عادل بادشاہ ہے، لیکن وہ کس سے لیتا ہے؟ پیغمبر سے لیتا ہے، تو پیغمبر کے خلیفہ ہے۔ جس طرح حدیث میں آیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ حدیث لوگ بہت رٹا لگا کے سناتے ہیں، سنو میں بھی سناؤں گا۔ ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، سیاست انبیاء کا کام ہے نا، آگے نا، ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی ولا نبی بعدی۔ پورے حدیث نہیں سناتے لوگ۔ ان بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انتظامی امور کی نگرانی بھی انبیاء کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، انتظامی امور کی نگرانی بھی کون کرتے تھے؟ انبیاء۔ سیاسی امور، انتظامی امور کہ ان کی سوسائٹی، سماج متفق متحد رہے، حقوق محفوظ رہے، کسی دوسرے کے حقوق کو ہڑپ نہ کیا جائے، کہ بندہ درندہ بن کے اور دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کرے۔ پیغمبر حقوق کی حفاظت کرتا تھا۔ کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، جب بھی کوئی نبی اللہ کو پیارا ہوتا، وفات پاتا، تو اس کے بعد دوسرا نبی آتا، جو بھی چلا جاتا دوسرا آتا۔ ولا نبی بعدی، اور میرے بعد نبی نہیں ہے۔ تو پھر وہ اور نہیں سناتے، ولا نبی بعدی وَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ وَهُمْ كَثِيرٌ،
میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، نظام خلافت ہوگی، اور یہ نظام خلافت بہت دیر تک چلے گی۔ تو نظام خلافت کو اڑا دیا اور ڈیموکراسی کو سیاست انبیاء کہا۔ یہ تحریک نہیں تو کیا ہے، یہ شرعی اصطلاح کو بدلنا ہے۔ ڈیموکراسی کو ڈیموکراسی کہو، ڈیموکراسی کو جمہوریت مت کہنا، ڈیموکراسی کو اکثریت کی حکومت کو، اس کو سیاست اسلامیہ مت کہنا۔ یہ تم جو ہے گندگی کو گلاب جامن کہتے ہو، یہ شرعی اصطلاحات بدلنا ہے۔ جمہوریت بعد میں مسلمانوں کی اصطلاح بن چکی ہے، بعد میں، اول نہیں تھی، بعد میں مسلمانوں کی اصطلاح بن چکی تھی۔ ایک تھی فقہی اصطلاح کہ جس میں بڑے بڑے علماء ایک طرف ہو اور ایک عالم دوسرے طرف ہو، تو اس کو کہتے تھے کہ عند جمہور العلماء۔ تو یہ حق کے معلوم کرنے کا اور حق کی تائید کا ایک طریقہ تھا کہ اکثر علماء کوئی بات کہیں اجتہاد میں تو وہ جو صحیح رہے گا، تو یہ حق کی تائید کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں شخصی حکومتوں کے مقابلے میں اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلہ میں، ڈکٹیٹرشپ بدماشی کے مقابلہ میں، شخصی حکومت شہنشاہیت ایمپیریلزم کے مقابلے میں مسلمانوں نے اور فرانس نے ایک اصطلاح نکالی، جمہوریت۔ جمہوریت یعنی عوام کے حقوق کا مسئلہ، عواموں کے حقوق کا مسئلہ، کہ بھائی ایک بندہ جو ہے وہ ڈیرا ڈالتا ہے، خزانے پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، معدنیات پر اس کا قبضہ ہوتا ہے، ملک کے سارے جو ہے درآمدات برآمدات پر اس کا کیا ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے۔ وہ کس کو ایک نوالا دیتا ہے، کس کو دو نوالے دیتا ہے، باقی وہ سارے پر قبضہ ڈالتا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلہ میں جمہوریت لائی گئی، جمہوریت لفظ کہ عوام کے حقوق اور عوام کے حفاظت کا مسئلہ، یہ لفظ لائی گئی، یہ لفظ یہ مولانا سندھی نے بھی استعمال کیا ہے، یہ لفظ مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی استعمال کیا ہے، یہ لفظ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جگہ نقل کیا گیا ہے کہ عوام عوام عوام۔ اب عوام کے حقوق اسلام میں ہے یا ڈیموکریسی میں ہے؟ ڈیموکریسی میں کدھر ہے؟ وہ تو دی سسٹم آف گورنمنٹ فار دا پیپل اینڈ آر دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، لیکن انگلش میں لپلام نہیں ہے، سمجھ نہیں آتا۔ یہ اصل ہے ال پیپل، بعض غنڈوں کی حکومت بعض غنڈوں کی مفادات کے لیے عوام کے گردنوں پر، تو یہ ادھر ال پیپل نہیں تھا، تو اس وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ عوام کی حکومت ہے۔ عوام کی کدھر حکومت ہے؟ عوام غریب تو چکی کے پاٹ میں پیستے ہیں، عوام کی کدھر حکومت ہے؟ تو یہ لفظ جو تھا جمہوریت، یہ اسلامی لفظ تھا، تو انہوں نے لا کے ڈیموکریسی پہ چسپا کر دیا تاکہ اس کفر کو لوگوں پہ آسانی کے ساتھ لاگو کیا جائے۔ یحرفون الکلمہ، آسانی کے ساتھ۔ یہ میں نہیں بولتا، یہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسلم شریف کے درس میں بولا ہے، ہمارا ساتھی بیٹا تھا، اس نے کہا کہ یہ ڈیموکراسی خالص کفر، یہ مسلمانوں پر نافذ نہیں کر سکتے تھے، تو ڈیموکراسی کے لفظ کو ہٹا کے جمہوریت کا لفظ رکھا کہ مسلمان اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کو نافذ کیا جائے۔ بہرحال یکون بعدی خلفاء، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے جانشین ہوں گے،
میرے جانشین جو کام میں کرتا ہوں وہ کام وہ کریں گے، جو میں کرتا ہوں وہ کریں گے۔ اور پیغمبر جو کرتا تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے سکھایا تھا۔ پیغمبر جو کرتا تھا وہ کس نے سکھایا تھا؟ اللہ نے۔ تو اللہ پیغمبروں کو دے گا، پیغمبر عوام پر نافذ کرے گا، تو عوام اللہ کی حکومت کو نافذ کریں گے۔ مطلب خلافت کی کیا نکلی؟ آسان لفظوں میں بتاؤ، آسان لفظوں میں، انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے فرش پر عرش کا نظام نافذ کرنے والا ہوں۔ اب بھی میرے خیال میں تعبیر سمجھ نہیں، میں زمین کے فرش پر عرش کا نظام نافذ کرنے والا پیدا کرتا ہوں۔ کتنی بڑی ذمہ داری اور کتنا بڑا مقام کہ فرش پر عرش کا نمائندہ بن کے بھیج رہا ہوں انسان کو، اور اس کو کیا بنایا؟ جنات کا خلیفہ بنایا، ایک دوسرے کے بعد آنے والا بچے پیدا کرنے والا بنایا۔ اتنا بڑا مقام ہے انسان کا کہ میں زمین پر، زمین کے فرش پر عرش کے حکومت کا نمائندہ بھیج رہا ہوں۔ اس کی مثال، آسان مثال، یہ ہندوستان پہلے جو تھی تو ادھر کس کی حکومت تھی؟ برطانیہ کی۔ کس کی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ ڈر دیکھیے وہ یار کہ آپ نہیں ہے، چھوڑو یہ بات۔ برطانیہ کی کیا تھی؟ حکومت تھی۔ اللہ اللہ، تو ادھر جو بادشاہ ہوا کرتا تھا اس کو کہا جاتا تھا وائسرائے ہند۔ وائسرائے اسکول میں کسی نے پڑھا ہوگا، وائسرائے۔ اس وائسرائے ہند کو برطانیہ سے آرڈر آ جاتا تھا تار کہ یہ حکم نافذ کرو، تو وہ حکم نافذ کرتا تھا۔ یعنی یہ خود مختار بادشاہ نہیں ہوتا تھا، یہ برطانیہ ملک الزبتھ کے انڈر ہوتا تھا۔ سمجھ گئے نا؟ تو ادھر کی حکومت کا پابند تھا۔ اگر وقتی طور پر حکم لیٹ ہو جاتا تھا تو اس کو اختیار ہوتا کہ تم اپنی طرف سے ایک فیصلہ کیا کرو، کیونکہ خامخواہ بادشاہ ہو، لیکن موقع پر اس کو تار بھیجا جاتا تھا اور حکم بھیجا جاتا تھا۔ یہی مثال انسان کی ہے۔ انسان زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ رب العزت پیغامات بھیجتا تھا پیغمبروں کو، اگر وقتی طور پر وہی لیٹ ہو جاتی تھی تو پیغمبر کو اختیار تھا کہ اپنی طرف سے کوئی اجتہاد کرے۔ اگر اللہ کو منظور ہو تو رہے گا، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس پر رد آئے گا، جیسے اشارہ بلد۔ اگر باقی رکھنا مقصود ہو تو باقی رکھا جائے گا، اگر باقی رکھنا مقصود ہو نہیں ہے تو بس منسوخ کیا جائے گا۔ سمجھ آئے؟ دوسری مثال وہ ایسی ہے کہ اللہ نے، مثال نہیں ہے بس سبق ہے، کہ اللہ نے ارادہ کیا، اللہ نے ارادہ کیا کہ میں برا اوپر آسمانوں میں حکومت ہے، آسمانوں میں اللہ کی کیا تھی؟ حکومت ہے، اب بھی ہے، وہ پہلے ازلی حکومت ہے۔ میں اس حکومت کی جو آسمانوں میں ہے، اس حکومت کی ایک شاخ، ٹھیک ہے نا، ایک شاخ اپنی حکومت کو اس کائنات کے ایک چھوٹے سے صوبہ ارض، صوبہ زمین، صوبہ ایک چھوٹا سا صوبہ ہے، اس زمین میں اس حکومت کے فوٹو کھینچتا ہوں کہ اس حکومت کا عکس نیچے آ جائے، اس حکومت کا عکس نیچے آ جائے، فوٹو نیچے آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ایک صوبہ ہے، صوبہ زمین، اس میں اپنی حکومت کو ظاہر کرتا ہوں، اور اس کے لیے منتخب کیا ایک مخلوق کو کیا منتخب کیا، جس کا نام ہے حضرت انسان۔ کیا ہے؟
حضرت انسان. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس حکومت کو مختصر انداز سے امانت سے تعبیر کیا، عبادت سے تعبیر کیا، خلافت سے تعبیر کی. یہ حکومت ہے. اور کئی جگہ اس کی مختصر تشریح بھی آئی ہے حدیثوں میں، خازن میں اس کی تشریح ہے. اس حکومت کو اور اس امانت کو اللہ رب العزت نے زمینوں کے سامنے رکھا کہ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. آسمانوں کو پیش کیا، پہاڑوں کو پیش کیا، وہ سب بے اعتبار حال عاجز ہو گئے کہ ہم میں ہی استعداد ہو. جب انسان کے سامنے پیش کیا تو انسان نے انا لہا کہا کہ میرا استعداد اس کے ساتھ موافق ہے، اس کے ساتھ کیا ہے؟ موافق ہے. دیکھو قرآن کریم میں سورۃ احزاب میں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ میں نے یہ ذمہ داری، تشریعی ذمہ داری اور یہ حکومتی تشریعی سب کے سامنے پیش کیے، لیکن سب عاجز ہو گئے. اور انسان جو ہے اس نے اس کو برداشت کیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اسے برداشت کیا. اب دیکھو یہ امور تشریعیہ یہ کدھر سے آتے ہیں؟ یہ علوم تشریعیہ، یہ تشریع علم جو زمین کے لیے قانون ہے، وہ کدھر سے آتی ہے؟ آسمان سے، اوپر سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اور زمین پر نافذ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے علاوہ، جو اوپر ہے وہ اوپر ہے، جو نیچے ہے وہ نیچے ہے. نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے اور نیچے والے اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے. فرشتے اوپر ہے تو اوپر ہے، ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں، لیکن زمین کو آباد نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ نیچے والے حیوانات وغیرہ جو ہے یہ نیچے ہے، یہ اوپر نہیں جا سکتے. اب ایسا مخلوق چاہیے جس میں اوپر جانے کی بھی صلاحیت ہو اور نیچے رہنے کی بھی صلاحیت ہو. سمجھ نہیں آئی؟ جس میں نیچے رہنے کی بھی صلاحیت ہو اور اوپر جانے کی بھی صلاحیت ہو. اللہ نے ایسا مخلوق پیدا کیا. انسان کے بدن کو زمین سے بنایا اور انسان کا روح ادھر سے آ گیا. تو روح اوپر سے آیا ہے تو علوم تشریعیہ کے ساتھ مناسبت ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. روح بھی عالم امر سے ہے اور قرآن بھی عالم امر سے ہے. دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت ہے. اور بدن جو ہے زمین سے بنایا. انسان شیخ سعدی کہتا ہے کہ انسان طرف معجون است. اے بنی آدم طرف معجون است. سرشتہ فرشتہ کہ انسان جو ہے یہ بھی عجیب معجون ہے. عجیب کیا ہے؟ معجون ہے. ایک طرف جو ہے اس کا بدن مٹی سے بنا ہوا ہے، خمیر ادھر سے بنی ہوئی ہے اور اوپر سے کوئی تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اوپر والا. اس طرح اب سرید بنا کے نا لوگ اوپر کیا ڈالتے ہیں؟ گھی ڈالتے ہیں نا. دیسی گھی کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. لیکن وہ کوہستانی نہیں ہے جو زمین میں دفن کرتے ہیں، صحیح والا گھی. تو اوپر سے ڈالتے
تو اس طرح انسان کا خمیر ادھر سے بنایا اور روح ادھر سے آیا، تو روح کی وجہ سے انسان اوپر والا ہے. انسان کدھر ہے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْ نَهْبِطُوا، انسان اوپر والا ہے، اور بدن کے اعتبار سے انسان نیچے والا ہے. ابھی نیچے والے کو اوپر لے جانا ہے تو اس کے لیے اوپر والا تعلیم چاہیے. اس اوپر والے تعلیم کو نافذ کرنے کے لیے میں ایک مخلوق پیدا کرتا ہوں. انی جاعل فی الارض، پتہ نہیں سمجھ آیا؟ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اگر سوچ کیا تو سمجھاؤ گے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، آسمانی تعلیم چھوڑ کے زمینی تعلیم کی طرف مائل ہو گیا. تو وَاتَّبَعَ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب انسان کی شکل میں کتا آ گیا، زبردست، فرنٹ سیٹ میں بیٹھا کتا، جہاز میں اڑتا ہوا کتا، آتے ہیں شکل، ٹھیک ہے نا. کتا ماڈل انسان، خنزیر ماڈل انسان آپ کو ملیں گے، گدھا ماڈل انسان، کمثل الحمار مل جاتے ہیں. یہ بڑی کمپنی ہے اللہ کی. اللہ اللہ، یہ ہے خلیفہ کا مطلب. تھوڑا تفصیل کرتا ہوں. اور وہ کہتے کہ نا اردو زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا. ابھی تو پتہ نہیں آئندہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی آسمانوں میں، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا زمین میں. آسان بات تو سمجھ آتی ہے نا. اب دیکھو، اللہ کی حکومت تھی آسمانوں میں. ذرا قرآن کریم کا چکر لگاؤ، آپ سارے علماء ہیں، میں آیاتیں بیان کروں گا، سنو تم. اللہ تعالیٰ کی حکومت تھی آسمان میں، حاکم کا تخت ہوا کرتا ہے، ثم استوى علی العرش، حاکم کی کرسی ہوا کرتی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. حاکم کا عرش جو ہے اس کے ساتھ سنتری ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سنتری ہوتے جو تخت کو اٹھاتے. الذین یحملون العرش، حاکم کے تخت کے اردا گرد سنتری چکر لگاتے، پیرا دیتے ہیں. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ حَوْلَ الْعَرْشِ، اور حاکم کے تخت اور ایوانی صدر، پارلیمنٹ جو ہوتا ہے، شاہی کونسل جو ہوتی ہے، اس کے اردا گرد حفاظتی دیواریں ہوا کرتی ہے. خلق سبع سماوات طباقا، سبع سماوات طباقا، 7 فصیلے ہیں، 7 دیواریں ہیں شاہی کونسل کے اردا گرد. جو دیوار لوگوں کو نظر آتی ہے اس دیوار میں بلب ہوتے، کمکمے ہوتے، ٹھیک ہے نا. اس دیوار کو مزین کیا جاتا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ادھر جو ہے چوکیداروں کے مورچے ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، چوکیداروں کے ساتھ اسلحہ ہوتی ہے. ادھر ایک کنٹرول لائن ہوتی ہے، جو بھی اس کنٹرول لائن کو کراس کر کے اس کو مارا جاتا ہے، کرفیو ہوتی ہے نا، اس کو مارا جاتا ہے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، اس کو مارا جاتا ہے کہ کوئی کنٹرول لائن کراس نہ کرے. اس حاکم کی احکامات وہ اترتی ہے، اوپر جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ حاکم گم سم چپ ہے. نہیں يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. اس حاکم کا ایک جلخانہ ہوتا ہے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اس حاکم کا ایک انعام خانہ ہوتا ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علین، اس حاکم کے وزراء ہوتے ہیں، وزیر تعلیم ہوتا ہے، وزیر صحت ہوتا ہے، وزیر سیاست ہوتا ہے، چھوٹی سیاست کا بھی بڑی سیاست کا بھی،
وزیر تعلیم جبریل ہے، وزیر خوراک جو ہے وہ میکائیل ہے، وزیر سیاست بڑی سیاست کا اسرافیل ہے، چھوٹی سیاست کا عزرائیل ملک الموت ہے. یہ سارے وزارتیں ہیں. سارے کیا ہے؟ اس کی ایک مجلس ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ مجلس ہوتی ہے. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. ملأ اعلی ہے، معتبر جماعت ہے، اور ادھر جو ہے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں. یہ تھی اوپر والی حکومت. اب اس اوپر والی حکومت کی 7 سنابل ہے. کیا ہے؟ 7 سنابل ہے. اس کی 7 شاخیں اوپر 5 حاکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور 2 جو ہے ادھر رعایا جو ہے آسمانی رعایا اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. حاکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. حاکم اعلیٰ اوپر آسمانوں میں. حاکم اعلیٰ کون؟ ٹھیک ہے نا؟ حاکم اعلیٰ اللہ. حاکم اعلیٰ اللہ. جب بھی کوئی بات اوپر والے کرتے ہیں تو واپس کدھر جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کا حکم آخری ہوتا ہے میزان اعلیٰ. کیا؟ میزان اعلیٰ. حکم صادر ہوتی ہے کدھر سے؟ اللہ سے. مصدر اعلیٰ. مصدر اعلیٰ. میزان حاکم اعلیٰ اللہ، میزان اعلیٰ اللہ، مصدر اعلیٰ اللہ. 3 ہو گئے. 2. اس کا ایک حکمت اعلیٰ منشأ اعلیٰ. حکمت اعلیٰ منشأ اعلیٰ. اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، ایک منشأ ہے. اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، ایک منشأ ہے. حکمت اعلیٰ منشأ اعلیٰ، یہ 5 چیزیں حاکم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. 2 چیزیں رعایا کے ساتھ. آسمانی رعایا جو ہے وہ ایک لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایک جو ہے اللہ کے نافرمان نہیں. دوسرا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. ایک طبعی طور پر وہ تابعدار ہے، طبعی طور پر تابعدار ہے. دوسرا یہ کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، اس تابعداری کو عمل سے ظاہر کرتی ہے. عمل سے. یہ 2 چیزیں، طبعی تابعداری اور عملی تابعداری، یہ کس کی صفت ہے؟ آسمانی رعایا کی. اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں یہ حکومت جس کی 7 سنابل ہے، آسمانوں میں ہے 7 سنابل ہے، اس حکومت کو میں زمین پہ رکھنا چاہتا ہوں. اس حکومت کو میں زمین پر رکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ زمین پر رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں کی بھی حکومت ہوگی، ان کا بھی حاکم اعلیٰ کون ہوگا؟ زمین میں حاکم اعلیٰ اللہ. ان لوگوں کا قانون بھی اللہ کا ہوگا. میزانی. ٹھیک ہے نا؟ میزانی اعلیٰ. ان لوگوں کی بھی ایک جماعت ہوگی ملئی اعلیٰ. ملئی اعلیٰ اس کی بھی ایک جماعت ہوگی. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. ٹھیک ہے نا؟ اور ان لوگوں کی بھی ایک حکمت ہوگی اور ایک منشا ہوگی. ایک حکمت ہوگی کہ اللہ کی حکومت عدل کو ظاہر کرے، اور منشا ہوگی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی عدل اور رحمت والی حکومت ساری کائنات کو پہنچ جائے. یہ حکمت اعلیٰ منشأ اعلیٰ. یہ 5 چیزیں یہ انسانوں کی حکومت کی خصوصیت ہوگی جو حاکم والی طرف ہو. رعایا کی 2 خصوصیتیں، بیعت علی الطاعت اور طاعت بالفعل. بیعت علی الطاعت اور طاعت بالفعل، یعنی خلیفہ کے ساتھ یہ تابعداری کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بیعت کریں گے کہ ہم تمہارے کیا ہوں گے وفادار. ہاں صرف بیعت نہیں ہوگی، پھر عملی بھی کیا ہوں گے، تابعدار ہوں گے. علی السمع والطاعہ، علی السمع والطاعہ. یہ انسانوں کی حکومت.
وہی سب سنابل اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو زمین پہ رکھنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے انی جاعل فی الارض جاعل فی الارض خلیفہ. اتنی بڑی چیز کو لوگوں نے بند کیا ہے خلیفۃ من الجن یا یخلف بعضهم. انسان اس کے لیے آیا ہے, یہ کھو گئی اس سے, یہ سبق انسان سے بھول گیا. اب اس دور میں انسان سے بھول گیا ہے یہ سبق. ساری انسانوں کی ایک حکومت ہوگی, کم از کم انسان چھوڑ تو مسلمانوں کی تو ہوگی نا, مسلمانوں تو مان لیا ہے نا. مسلمانوں کی ایک کیا ہوگی, حکومت ہوگی. اللہ رب العزت کا قانون ہوگا, میزان اعلیٰ, اس کے لیے مشورہ کریں گے, اور یہ عدل پھیلانا ان کا حکمت ہوگا, اور ساری چیزوں کو رحمت پہنچانا ان کی منشا ہوگی. ان کی کیا ہوگی, منشا ہوگی. یہ سبق بلا دیا. اقبال نے یہی کہا ہے, متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, ہائے افسوس قافلے کا سامان لٹ گیا, قافلے کا سامان لٹ گیا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا, اور قافلے کے دل سے وہ احساس تاوان بھی نکل گیا کہ ہمارا بھی کچھ سامان ضائع ہوا ہے. تہذبوا حزبا فکل جزیرۃ فیہا امیر المؤمنین ومنبر. تہذبوا حزبا فکل جزیرۃ فیہا امیر المؤمنین ومنبر. پارٹیاں پارٹیاں ہو گئی, گروہ گروہ ہو گئے, چھوٹی چھوٹی مملکتیں ہو گئی, اور ہر جگہ ایک بیٹھا ہوا ہے کہ میں ہوں مسلمانوں کا امیر, میں ہوں مسلمانوں کا امیر. سارے مسلمانوں کو کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے, اور مسلمانوں کے ذریعہ سے ساری انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس کا یہی معنی ہے. کنتم کذالک جعلناکم امتا وسطا کا یہی معنی ہے. لتکونوا شہداء علی الناس, اللہ کی خلافت کی شہادت دینا. شہداء علی الناس کا یہی معنی ہے کہ اللہ کی خلافت کی گواہی دے دو. یہ سبق ہم نے بھلا دیا ہے. دو چیزیں تھی انسان میں, بدن اور روح. بدن کے لحاظ سے انسان جامع الکائنات ہے. انسان کیا ہے, انسان بدن کے لحاظ سے جامع و مظہر الکائنات ہے. بدن کے لحاظ سے مختصر کہتا ہوں, ڈرو مت. اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا, حسین و جمیل کائنات کو. آپ کے گلگت اور اس بلتستان میں حسن کے مناظر بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو یہ حسین اور جمیل کائنات کو اللہ نے بنا دیا. اللہ نے ارادہ کیا, اللہ نے ارادہ کیا کہ اس حسین اور جمیل کائنات کو ایک مختصر سی ڈبی میں بند کرتا ہوں. سمجھ آیا نا, کہ سارے کائنات کو مختصر سے ڈبے میں بند کرتا ہوں. تو اللہ نے انسان بنایا. سارا کائنات تلخیص میں پڑا ہوگا یار, فیکن طول عالم الاکبر. انسان ایک چھوٹا عالم ہے, یہ سارا کائنات اس میں موجود ہے. جو چیز آپ کو چاہیے آپ مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو انسان میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. پہاڑ ہو, نہریں ہو, جنگلات ہو, زمین ہو, پتریلی زمین ہو, اور یا جو ہے زرخیز زمین ہو, میں آپ کو انسان میں دکھاؤں. ہوا ہو, یہ تو بھرا ہوا ہوا سے. انسان میں سب چیزیں موجود ہیں. عناصر اربع اور اس کے جزیات بھی انسان میں موجود ہیں. حیوانات بھی ہے اس میں, کیڑے مکوڑے بھی ہیں اس میں. جو نہیں ہے سر میں,
سب چیزیں اس میں انسان میں. یہ ہڈیاں جو ہے یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے نا, یہ رگیں جو ہے یہ نہروں کا سلسلہ ہے, اور یہ آنسو جو ہے پیشاب جو ہے یہ پانی ہے, پانی ہے اس میں. انسان رگڑو ہاتھ کو یہ آگ ہے نا اس میں. یہ دو آنکھیں دیکھو یہ سورج اور قمر ہے نا اس میں. سارا کائنات اس میں ہے, سارا کائنات. یہ ہتھیلی ہے, یہ ایسی زمین ہے کہ کسی چیز کو اگاتی نہیں ہے, اور یہ داڑھی ایسی جگہ ہے جو جنگل ہے جس میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, اور یہ 12 اور بدن جو ہے تو یہ اور زمین ہے جدھر ایک درخت ادھر ہے, ایک درخت ادھر ہے, ایک درخت ادھر ہے. یہ سارا چیز اس میں ہے. تو آسان طریقے سے اللہ نے اس بدن کو ایسا بنایا, ٹھیک ہے نا. میں سمجھا رہا ہوں, انسان کو سمجھا رہا ہوں, اللہ مجھے توفیق دے دے, لیکن بس خیر یہ کوئی بات نہیں. اصل میں آپ کو معلوم ہے تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ کر رہا ہے. سارے کائنات کو اللہ نے ایک مختصر سی ڈبی میں بند کر کے پیش کیا حضرت انسان. حضرت اب سارا کائنات جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے عاجز, ٹھیک ہے نا, تکوینی طور پر. کس طرح؟ یعنی غیر اختیار, ٹھیک ہے. درخت یتکفف الی خالقہ, دریا اپنے زبان حال سے اللہ کی وحدت کی گواہی دیتا ہے کہ مجھے کب سے ایک ذات نے بہایا ہے, میں وہی طریقہ سے بہ رہا ہوں. اب کچھ لوگ مجھے جو ہے بند کرنا چاہتے تو کتنے پیسے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو خیر وہ الگ بات ہے. تو انسان یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, یہ اللہ کے حکم کے سامنے عاجز ہے غیر اختیاری طور پر. انسان ایک ایسا چیز اللہ نے بنایا ہے اس ساروں سے تھوڑا ممتاز کہ اس میں اللہ نے اختیار رکھا ہے. تو اس کو کہا کہ میرے سامنے عاجز ہو جاؤ اپنے اختیار کے ساتھ. یہ ہے اعبدو. سمجھ نہیں آیا؟ یہ ہے, یہ سارا کائنات عاجز ہے, تم عاجز بن جاؤ. تم عاجز, یہ ہے عبادت. اس کی عبادت سے تعبیر نہیں کیا, اس کو عاجزی سے تعبیر کیا کہ سارے عاجز ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, سارے عاجز ہیں. سجدے کی آیات کہی, سارے میرے سامنے منقاد ہیں. انسان کو کہا اعبدو, امر کیا, یعنی تم میں یہ بھی طاقت ہے کہ عبادت کرو یا نہ کرو. ان میں یہ اختیار نہیں تھی. تو اس بدن کے لحاظ سے انسان کی ذمہ داری ہے اعبدو. میں بات سمجھاتا ہوں, بدن کے لحاظ سے انسان کی ذمہ داری ہے اعبدو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دوسرا, روح کے اعتبار سے انسان مظہر الہی ہے. روح کے اعتبار سے انسان اللہ کے صفات کا مظہر ہے. روح کے اعتبار سے اللہ انسان کی صفات کا کیا ہے مظہر. تو اللہ حاکم, تو انسان کو بھی حاکم بنایا. اللہ حاکم تو انسان کو بھی کیا بنایا, حاکم بنایا. لیکن انسان کو کہا کہ اگر میرے حکم کے مقابلہ میں تم نے حکم کیا تو تم طاغوت اور فرعون بن جاؤ گے, اور اگر میرے حکم کے مطابق حکم کیا تو تم خلیفہ بن جاؤ گے. اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ اگر میرے حکم کے مطابق حکم کرو گے تو خلیفہ بن جاؤ گے,
اور اگر میرے حکم کے مقابلے میں تم نے حکم کیا تو تم طاغوت بن جاؤ گے. اذهب الى فرعون انه طغى. یا داؤد حل ہو گیا. اب یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اب خلیفہ کا معنی قرآن سے سنو. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. سمجھ آیا نہیں؟ فاحکم بین الناس بالحق. تو اللہ رب العزت کی حکم کے ساتھ فیصلہ کرو. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون ظالمون فاسقون. اب بھی سمجھ نہیں ہے. انسان اسی لیے پیدا ہوا ہے خلیفتاً میرے احکام کو چلانے والا. نائب کا معنی سے ڈرتے ہو تو آسان معنی کرو. انی جاعل میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفتاً میری حکومت چلانے والا میرے حکم کو نافذ کرنے والا. ہمارے شیر صاحب پنج پیر شیر صاحب مقدس اللہ علیہ معنی فرماتے خلیفتاً اپنا معمور اپنا معمور اور اپنا تابعدار. اسی سال اجتماع میں بھی کیا تھا. خلیفتاً اپنا معمور اور اپنا تابعدار کہ میں اس کو حکم کروں گا اور یہ حکم نافذ کرے گا. حکم کرنے والا کون؟ اللہ. نافذ کرنے والا کون؟ انسان. اب پتہ چل گیا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. انسان کی حیثیت زمین میں سپر پاور کی نہیں ہے. انسان کی حیثیت زمین میں خلافت کی ہے. اللہ کی حکومت چلانے والا. تو انسان کی حیثیت زمین میں حکومت بنانے والا نہیں حکومت چلانے والا ہے. یعنی انسان قانون ساز نہیں. انسان قانون ساز نہیں بلکہ قانون جاری کرنے والا ہے. یہی ہے حیثیت. یہ انسان سے گم ہو گیا ہے. تو انسان نے اپنے آپ کو حاکم سمجھا ہے. ان فرعون علا فی الارض. فرعون ایک نے سرکشی کی تھی اور آج کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للشعب. ڈیموکراسی کہ ان الحکم الا للاکثریہ. قرآن کہتا ہے لا الہ لا حاکم الا اللہ اور یہ کہتے ہیں لا حاکم الا الاکثریہ. یہ ڈیموکراسی کا کلمہ ہے. لا حاکم الا الاکثریہ کہ اکثریت حاکم ہوگا. سمجھ میرے خیال میں نہیں آئی. یہ انسان کی حیثیت سمجھائی کہ یہ انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ ہے وہ آپ کو یاد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے لیے استعداد دے دیا. اب فرشتوں پر تفصیل سوال آتا ہے آلریڈی کہ فرشتوں کو کیوں خلافت کا پوسٹ نہیں دیا گیا؟ فرشتے موجود تھے پہلے سے. انسان سے پہلے کتنے مخلوق تھے؟ 2. بڑے کتنے تھے؟ یہ تو غیر ذوی العقول ہے نا. ذوی العقول کتنے تھے انسان سے پہلے؟ 1 فرشتے اور دوسرے جنات. تو سوال آیا کہ فرشتوں کو کیوں خلافت کا پوسٹ نہیں دیا گیا اور فرشتے کیوں زمین کی خلافت کے لیے پیدا نہیں ہوئی؟ آسان جواب. وہ استعداد جو انسان میں تھا وہ فرشتوں میں نہیں تھا. وہ فرشتوں میں. یہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بدور بعض جگہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. اللہ کا فیض اترتا ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها. ٹھیک ہے نا. بارش اترتی ہے تو ندی میں اس کے مطابق پانی آ جاتا ہے. چھوٹی نالی میں اس کے مطابق, دریا میں اس کے مطابق پانی آتا ہے. تو اللہ کا فیض اترتا ہے.
نازل ہوتا ہے تو جس میں جتنا طاقت ہو وہی جو ہے سنبھالتا ہے. پہاڑ میں جتنا طاقت ہے وہ لیتا ہے, درختوں میں جتنا طاقت ہے وہ لیتا ہے, حیوانات میں جتنا طاقت ہے وہ لیتا ہے, انسان میں جتنا طاقت ہے وہ لیتا ہے. تو انسان کی طاقت ساری طاقتوں کا مجموعہ ہے, کچھ توڑا زیادہ کچھ توڑا کرم نہ بنی آدم ہے نا, کچھ توڑا زیادہ. تو اس کا استعداد زیادہ تھا تو اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی. تو اس وجہ سے فرشتوں میں ایک استعداد نہیں تھا اور اس میں ایک استعداد تھا. اب آپ کا یہ سوال فضول ہے اگر آپ کہیں, کیونکہ آپ نے تو منطق پڑھا ہے. عوارض ذاتیہ کو لم سے طلب کرنا جائز ہے. العوارض الذاتیہ لا یطلب بلما, یہ سلم شریف کا قاعدہ ہے. عوارض ذاتیہ لا یطلب بلما. اب تم اگر یہ کہو کہ جو استعداد اللہ نے انسان کو دیا ہے وہ فرشتوں کو کیوں نہیں دیا, تو یہ سوال حماقت ہے. کیونکہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کو جو استعداد دیا ہے تو وہ گدھے کو کیوں نہیں دیا, آپ کو حیوان ناطق بنایا اس کو ناہق کیوں بنایا, کہ اس کو ناطق کیوں نہیں بنایا؟ تو اگر اس کو ناطق بناتا تو وہ گدھا ہوتا ہے انسان ہوتا, انسان ہوتا نا, سمجھ میں نہیں ہے. تو اگر یہ انسان والا استعداد اللہ فرشتے کو دیتا تو فرشتہ بنتا ہے, انسان بنتا ہے, پھر وہی انسان ہوتا, کیونکہ اس کے لیے انسان والی استعداد چاہیے تھی. سمجھ میں نہیں ہے. فرشتے کا اپنا کام ہے, انسان کا اپنا کام ہے. اور حکمت اول تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ شیخ سعدی نے کہا ہے بدریا در منافع بے شمار است, اگر خواہی سلامت برکنار است. دریا میں بہت فائدے ہیں لیکن سلامتی ساحل پہ ہے, کنارے پہ ہے. ہر چیز میں گھسنا مت کہ ہر چیز میں تم گھستے ہو. اور حافظ شیرازی کہتا ہے حدیث مطرب میں گو وازراز دار کم ترجو کہ کسن کشوت و نقشایت بحکمتی محمارا. حدیث مطرب میں گو وازراز دار کم ترجو کہ کسن کشوت و نقشایت بحکمتی محمارا. اللہ کی محبت کی باتیں کیا کرو, اللہ کی محبت کی باتیں کیا کرو, اور بعض چیزوں میں مت پنسنا, یہ عقل کے ذریعے حل نہیں ہوتے. تو اللہ نے ایک جواب دے دیا حاکمانہ, کیونکہ فرشتوں نے بھی اعتراض کیا کہ ہمیں کیوں اعتراض نہیں, استکشاف کیا. فرشتوں نے بھی اپنے آپ کو سمجھانا چاہا, استعلام, اپنے آپ کو سمجھانا چاہا کہ ہمیں کیوں خلافت کی پوسٹ پہ نہیں لگایا جاتا, کیونکہ نحنو نسبح بحمدک, ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک حاکمانہ جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون, اور دوسرا حکیمانہ جواب دیا وعلم آدم الاسماء. سمجھ آ گیا؟ قرآن دو جوابیں دیتا ہے, حاکمانہ, حکیم. کیونکہ عقول دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں نہ سمجھنے والے, بس اس کو مختصر کو اللہ جانتے ہو, یہ اللہ کا حکم کہ خاموش رہو, وہ تم سے اچھا جانتا ہے, بس خاموش. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ اللہ. فرشتوں نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, یہ خون بہائے گا, فساد کرے گا. اللہ نے بتایا تھا, بس مختصر بات یہ کہ اللہ نے کیا کہتا, بتایا تھا کہ ایسی ایسی باتیں کیا کریں گے, خون بھی بہائیں گے, فساد بھی کریں گے. تو فرشتوں نے کہا جب ایسی ایسی باتیں کرتے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے, ہم تو بہت بالکل صاف ستھرے ہیں, تو ہمیں کیوں خلافت کے لیے نہیں چنتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون. حضرت تانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں لکھا ہے
इस रुकू को बयान कुरान में थोड़ा थोड़ा देखना जरूरी है। हजरत ने लिखा है जिसे तुम माने खिलकत समझते हो वो मेरे नजदीक बाइस खिलकत है। समझ रही है? जिस चीज को तुम माने खिलकत समझते हो वो मेरी नजदीक बाइस खिलकत है। तुम कहते हो कोई इसको इस वजह से पैदा करने की जरूरत नहीं है कि फसाद करते हैं। मैं तो कहता हूं कि इस वजह से तो पैदा करता हूं कि कुछ लोग फसाद करे, कुछ खून बहाए, और इनको इस फसादात के हल का कोई तरीका जमीनी निजाम में नहीं होगा तो मेरे तशरीई निजाम को मोहताज होके मेरे तशरीई अदल का पता लगेगा। इन्नी आलम माला। अब भी समझ नहीं आया? आप आंजारावत खुजा की पस्ती बाशत, दवा आंजारावत खुजा के दर्दे बाशत, सवाल जवाब आंजारावत खुजा की मुश्किलें बाशत। समझ नहीं आया? पानी उधर जाती है जिधर पस्ती होती है और दवा उधर जाती है जिधर बीमारी होती है। तो जब इंसान बीमार हो जाता है रूहानी तौर पर, यानी इन सोसाइटी में और इंसान के इज्तिमाइयत में बिगाड़ पैदा होता है कि एक दूसरे के हुकूक हड़प करते हैं, एक दूसरे के खूनों को बहाते हैं, खून की नदियां बहती हो, और ये लोग कहेंगे कि आ जाओ मशवरा करो, आ जाओ मशवरा करो और मीटिंग करो, इजलास बुलाओ कि इस फसादात का किया होगा, इस फसादात का किया होगा, इस फसादात का किया होगा। ये लोग मारे मारे फिरेंगे, कभी सेकुलरिज्म, कभी नेशनलिज्म, कभी जो है फाशिज्म, कभी दूसरा इज्म वो लेकेंगे, लेकिन मरज बढ़ता गया जूझू दवा की, तो इंसान बज़बान हाल और बज़बान काल मोहताज हो जाएगा कि अल्लाह कुछ करो। तो अल्लाह कुछ करो तो मेरी तरफ से कानून आएगा और उस कानून के जरिए से ये फसादात खत्म हो जाएंगे। तो मेरी हुकूमत का पता तब लगेगा कि इंसानी हुकूमतें आजिज हो जाएंगी। समझ नहीं आया? ये दौर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ईसा अलैहिस्सलाम के बाद लाया। 600 साल फतरत का जमाना था ना, इंसानी उकूल आजिज हो गए, अब दोबारा फतरत का जमाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुख्तसर फरमाए इसको, ये भी फतरत का जमाना है। आज भी फतरत का क्या है? अल्लाह उकूलों को आजिज करता है। इंसान को बड़ा गुरूर है कि मैंने स्कूल पढ़ा है, मैंने एजुकेशन किया है, मैंने टेक्नोलॉजी किया है। अल्लाह आजिज करता है। देखो अब इस वजह से कि इंसान ने अपने आप को हाकिम समझा और तरक्याफ्ता निजाम डेमोक्रेसी बनाया अल्लाह की निजाम खिलाफत के मुकाबले में, तो दुनिया को किया दे दिया। इज्जत महफूज है, इज्जतों की पामाली हो रही है, माल महफूज है, बदन महफूज है। इंसान जो है उसके गोश्त के तिक्के बनाए जाते हैं, बच्चियों के, बच्चों के, औरतों के। मजलूमियत आम है, न मुसलमान का इम्तियाज है न काफिर का इम्तियाज है, किसी का खून भी किया नहीं। डेमोक्रेसी ने दुनिया को किया दिया, बेइज्जतियां दी, बेहयां दी, इंसान से शलवार उतारा। ये किया जमहूरियत ने, खानदानी सिस्टम को खत्म कर दिया। ये किया, सिस्टम खत्म नहीं हो गया, फैमिली प्लानिंग खत्म हो गया, फैमिली सिस्टम खत्म हो गया, फाशिज्म आ गया। बस औरत भी आजाद, मर्द भी किया है आजाद। न बाप बेटे का और न बाप बच्चे का पता लगता है। चलो यूरोप, क्या हो रहा है उधर, इंसान हैवान हो गया। ये है डेमोक्रेसी का तोहफा, और ये इंसानों का तरक्की याफ्ता निजाम। अल्लाह और भी दिखाता है, और भी दिखाता है। देखो हल सिर्फ आसमानी निजाम है, ये इस दुनिया जमीन का मिजाज है, ये जमीन का मिजाज है। आसमानी निजाम जमीन इसलिए अल्लाह ने बनाई है, इंसान इसलिए अल्लाह ने पैदा किया है। जब इसको छोड़ेगा तो इंसान तबाह हो जाएगा। इन्नी आलम माला, तुम्हें पता नहीं, जिसे तुम माने खिलकत समझते हो वो मेरे नजदीक बायस खिलकत है। समझ आ गया? अल्लाह अल्लाह शाहपुर से सर है, अल्लाह ताला का नुक्ता भी सुन ले। नहीं नुक्ता नहीं, नुक्ते।
انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو چیز جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے. ایسا مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس طرح اس کا بدن سارے کائنات کو جامع ہے تو اس کی عبادت بھی ساری کائنات کی عبادت کو جامع ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فرشتے صرف کھڑے ہوتے ہیں یا صرف رکوع کرتے ہیں یا صرف سجدہ کرتے ہیں. بعض فرشتے صرف کیا کرتے ہیں سجدہ، بعض فرشتے صرف رکوع، بعض فرشتے صرف قیام. سمجھ آتا ہے؟ اور درخت صرف کیا ہے قیام، پتھر صرف سجدے پڑھے ہیں نا، اور حیوانات رکوع. انسان جب کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ میں ایک درخت ہوں، جب رکوع میں جاتا ہے تو اللہ میں ایک حیوان ہوں، جب سجدے میں گر جائے تو اللہ میں ایک پتھر ہوں آپ کے سامنے پڑا ہوں. جب زبان پہ شروع ہو جاتا ہے انسان جب تسبیح سبحانک اللہم تلاوت کرتا ہے، فالتالیات ذکرن، اور میں ایک چرندہ پرندہ ہوں، میں ایک پرندہ ہوں، تسبیح کرتا ہے. تو انسان کی عبادت ساری عبادت کو کیا ہے. دوسری، میں ایک ایسا انسان پیدا کرتا ہوں، سارے کائنات نے میرے ایک ایک دو صفات ظاہر کیے ہیں، ایک ایک دو صفات کیے ظاہر کیے ہیں. میں ایک ایسا مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے جمال اور جلال کا مظہر ہو، جلال اور جمال کا مظہر ہو. فرشتے صرف جمال ظاہر کرتے ہیں، گناہ سے ہوتا نہیں ہے. جنات صرف جلال ظاہر کرتے ہیں. اللہ نے انسان پیدا کیا کہ جب نیکی کرے تو مظہر جمال ہوگا، اور جب گناہ کرے تو مظہر جلال ہوگا، اور جب توبہ کرے تو پھر مظہر جمال ہوگا. ایسا مخلوق پیدا کرتا. انی اعلم ما لا، تیسرا انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے پتا ہے میں ایسا پیدا کرتا ہوں جیسے تمہیں پتا نہیں. فرشتوں کو کہا کہ تم میں اطاعت ہے، محبت ہے، لیکن تم میں عشق والا سوز نہیں ہے. میں عشق کے سوز والا پیدا کرتا ہوں کہ میرے پیچھے تڑپے، میرے پیچھے. فرشتے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس سے گناہ ہوتا نہیں کہ اس کے ساتھ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا مولا مجھ سے کیا ہے ناراض ہے، میرا مولا مجھ سے کیا ہے ناراض ہے. اور انسان سے کیا ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں تڑپ آ جاتی ہے کہ اللہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہے، اب اس کو راضی کرنا ہے. تو رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کرویا. درد دل کے لیے انی اعلم ما لا تعلمون فرمایا کہ انسان درد دل، اللہ رب العزت ایسا محبت کہ جس میں محبوب کے لیے سوز ہو، سوز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا. اس وجہ سے مولانا رومی نے انسان کا تعریف کیا ہے حیوان عاشق، حیوان ناطق نہیں، حیوان کیا عاشق. یہ انسان کا تعریف کیا کہ اللہ کے پیچھے تڑپنے والا، اس کے دل میں درد ہو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پیغمبر علیہ السلام نے بھی ایک ارشاد فرمایا ہے نا، اذا سرت کا حسنتک کا وساءت کا سیئتک کا فانت مؤمن. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب تیرے دل میں اتنا سوز آ جائے، اتنا سوز آ جائے کہ جب نیکی کرے خوش ہو جائے کہ میرا محبوب بڑا خوش ہوگا، آج میرا محبوب خوش ہوگا. اذا سرت کا حسنتک کا، اور جب کوئی گناہ ہو جائے
تو اندر سے اتنی درد ہوتی ہے ساعت کا، اتنی درد ہوتی ہے کہ محبوب ناراض ہو گیا ہے، محبوب ناراض، ساعت کا سیئت کا فانت مؤمن، یہ ایمان کی اصل علامت ہے، ایمان کی۔ اس وجہ سے تو عطار کہتے ہیں، عطار فرماتے ہیں وے کفر کافر را دین دار را یک ذرہ درد دلت عطار را، کفر کافر را دین دار را یک ذرہ درد دلت عطار را۔ کافر کفر کرے، مومن کرے، وہ اپنی بات ہے، لیکن مجھے تو ایک درد چاہیے، ایک کیا چاہیے؟ درد چاہیے، کہ میرے دل میں ایک سوز ہو، میرے دل میں ایک درد ہو۔ اس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، کسی نے تہجد کے لیے جگایا، اٹھو، معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھ گئے، کہ تو کون ہے؟ مجھے جگانے والا کون ہے تو؟ نے کہا کہ شیطان کہتے شیطان تو سلاتا ہے اور تم مجھے جگاتے ہو۔ شیطان نے کہا کہ کل رات سوئے تھے تو جب اٹھ گئے تو ایسا آہ کیا تم نے کہ میری ساری زندگی برباد کر دی ہے تم نے، اس آہ کے ذریعے سے، اس آہ پر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تہجد سے بہت بڑا ہے، اس سے تہجد اچھا ہے، چلو تہجد کرو۔ اتنا بے ایمان ہے، تہجد کے لیے بھی جگاتا ہے پھر، کہ اصل چیز رہے گی۔ ایک شاگرد تھا، اس سے کچھ معمولات رہ گئی،